بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران صاحب، لارڈ پیٹرک کی باتوں سے یہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چکر دے رہا ہے۔ فارمولا واقعی اسے مل گیا ہے، صفدر نے کہا۔ وہ سب ایک کوٹھی میں موجود تھے۔ یہ کوٹھی عمران نے فوق کی مدد سے حاصل کی تھی، اور فوق کو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ باربرا اور مارلین دونوں کی نگرانی کرائے۔ لیکن پھر فوق کی کال کی بجائے لارڈ پیٹرک کی کال آ گئی، اور عمران نے چونکہ لاؤڈر کا بٹن پریس کیا ہوا تھا، اس لیے لارڈ پیٹرک سے ہونے والی تمام گفتگو اس کے ساتھی بھی ساتھ ساتھ سنتے رہے تھے۔ نہیں، میں ذاتی طور پر لارڈ پیٹرک کو جانتا ہوں، وہ سچا اور کھرا آدمی ہے، اس لیے اگر اسے فارمولا مل جاتا تو کبھی اس بات کو نہ چھپاتا۔ عمران نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ یہاں بیٹھ کر آخر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فارمولا تلاش کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ لیکن کیسے؟ کہاں سے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فارمولا جس کے بھی پاس ہوگا وہ اسے زیادہ دیر تک چھپا نہ سکے گا، اس لیے کہیں نہ کہیں سے بہرحال کوئی کلو مل جائے گا، عمران نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں یقین ہے کہ فارمولا باربرا یا مارلین ان دونوں میں سے کسی کے پاس ہوگا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن اس بار انتہائی حیرت انگیز معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں کے لاشعور چیک کیے ہیں، فارمولا ان کے پاس نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر اب یہاں بیٹھنے سے کیسے مل جائے گا؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ فارمولا اس لڑکی مارلین کے پاس ہے، عمران نے کہا، تو جولیا اور باقی ساتھی چونک پڑے۔ لیکن تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ تم نے اس کا لاشعور چیک کیا ہے، پھر مارلین عام سی لڑکی ہے، اسے اس فارمولے کا کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ یہی تو اصل الجھن ہے، عمران نے کہا۔ اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ مارلین کو پکڑ کر اسے اگلوا لیتے ہیں، 2 تھپڑ کھا کر وہ بتا دے گی کہ فارمولا کہاں ہے۔ خواہ مخواہ بیٹھے بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب اس کے لاشعور میں بھی فارمولے کی موجودگی کا پتہ نہیں چل رہا تو پھر وہ تھپڑ کھا کر کیا بتائے گی؟ عمران نے کہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کبھی کہتے ہو کہ فارمولا اس کے پاس ہے اور کبھی کہتے ہو کہ نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ فارمولا اس کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، اس نے اسے کہیں رکھ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جہاز میں ہی کسی کو دے دیا ہو، کیونکہ وہ لاشعور سے یہی جواب ملا ہے کہ فارمولا اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اس کا علم ہی نہ ہو، عمران نے جواب دیا۔ پھر تو تنویر والا نسخہ آزمانا چاہیے، جولیا نے کہا۔ نسخہ تو دونوں پر آزمانا چاہیے مس جولیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ فارمولا باربرا کے پاس ہے۔ مارلین تو واقعی سیدھی سادی اور عام سی لڑکی ہے، لیکن باربرا بے حد تربیت یافتہ اور انتہائی شاطر ذہن کی مالک ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن پھر وہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ جولیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈرامے کا کوئی حصہ ہو، اس سے منہ میں کوئی ایسا کیپسول رکھا ہوا ہو کہ کیپسول ٹوٹتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی ہو، اس طرح اس کی ذات شک و شبہ سے بالا ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ او ہاں، واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، فورک بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے فورک کی آواز آئی۔ علی عمران بول رہا ہوں، فورک۔ کوئی رپورٹ؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مارلین اچانک اپنی رہائش گاہ سے غائب ہو گئی ہے، اس کے فون کی چیکنگ کی گئی تو صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس نے ریمبو کلب کی کیتھرائن سے فون پر رابطہ کیا ہے اور اس سے کہیں ملنے کے لیے کہا، اور خاص طور پر ایک فقرہ انتہائی اہم تھا کہ اس نے اسے کہا تھا کہ کروڑوں ڈالرز کی بزنس کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آئی تو ہم نے چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی رہائش گاہ سے غائب ہے۔ وہ شاید عقبی دروازے سے نکل گئی تھی، جبکہ ہم فرنٹ کی طرف سے نگرانی کرتے رہ گئے۔ میں نے فوری طور پر کیتھرائن کے بارے میں معلومات حاصل کی تو کیتھرائن بھی کلب سے اٹھ کر کہیں چلی گئی تھی، اس کی واپسی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی ہے۔ پھر ہم نے اس کا فون چیک کیا تو ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ باربرا کا آدمی بھی مارلین کی چیکنگ کر رہے ہیں، اس لیے مارلین کی فون کالز کا علم باربرا کو پوری طرح تھا۔ اس نے کیتھرائن سے جو بات چیت کی ہے اس کے مطابق کیتھرائن نے اسے اپنی رہائش گاہ کا وقت دیا تھا، پھر کیتھرائن وہاں پہنچ گئی لیکن مارلین وہاں پہنچی ہی نہ تھی، اس لیے وہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد کیتھرائن واپس آ گئی۔ اب میرے آدمی مارلین کو تلاش کر رہے ہیں اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی، اس لیے میں نے بھی آپ کو کوئی رپورٹ نہیں دی، فورک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیتھرائن پال کی بیوی ہے نا، یا کوئی اور ہے؟ عمران نے کہا۔ وہی ہے، مارلین پال کی بھتیجی ہے اور اس نے ہی مارلین کو پالا ہے۔
اور گریٹ لینڈ میں جس کمپنی میں مارلن ایگزیکٹو مینیجر ہے وہ کمپنی بھی دراصل پال ہی کی ملکیت ہے، فاک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پال تو ویسٹرن کاربن کی یہاں نمائندگی کرتا ہے، کیا اس کیتھرائن کی بھی کوئی علیحدہ حیثیت ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ بھی پال کے ساتھ ویسٹرن کاربن کے لیے کام کرتی ہے، لیکن پال نے اس کا نام صرف آگے رکھا ہوا ہے تاکہ ڈبل معاوضہ کر سکے، ورنہ کیتھرائن صرف کلب تک ہی محدود رہتی ہے، فیلڈ میں کام نہیں کرتی، فاک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پال کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ملک سے باہر ہے، فاک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب مارلن کو تلاش کرو، یہ ضروری ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پہلی بار اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ مارلن نے کہا کہ کروڑوں ڈالرز کا بزنس ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہی فارمولا کہیں چھپا رکھا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کال بیل کی آواز سنائی دی تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو کمرے میں موجود سارے ساتھی اور عمران چونک سے پڑے کیونکہ صفدر کے ساتھ آنے والی باربرا تھی۔ آپ لوگ میری آمد کی وجہ سے حیران ہو رہے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ سرپرائز وزٹ کروں، لیکن مجھے یہ خیال نہ تھا کہ آپ اس طرح ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں، باربرا نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھو، اب تم ہماری مہمان ہو، عمران نے کہا تو باربرا مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ آپ نے جب چیف سے بات کی تھی تو میں اس وقت چیف کے آفس میں ہی موجود تھی، اس لیے ساری بات چیت میرے سامنے ہوئی ہے۔ چیف نے فارمولے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس لیے مجھے اب اس فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن ظاہر ہے آپ نے تو فارمولا حاصل کرنا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ایک کلیو ملا ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، باربرا نے کہا۔ اگر اس کلیو کا تعلق مارلن اور کیتھرائن سے ہے تو وہ واقعی انتہائی اہم کلیو ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو باربرا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس بارے میں؟ باربرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے کیتھرائن سے کیا گفتگو کی ہے، لیکن کیتھرائن اور مارلن کی تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ اس صورت میں اب جب تک مارلن نہیں مل جاتی اس وقت تک کلو کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، عمران نے کہا۔ اوہ، پھر میرا آنا تو بیکار ثابت ہوا۔ بہرحال مارلن غائب ہے، لیکن وہ کہاں جا سکتی ہے؟ البتہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مارلن نے آخر فارمولا کیسے حاصل کیا اور اسے کہاں چھپایا، اور وہ کس طرح اس قدر زبردست اداکاری کرتی رہی، حالانکہ اس کا کبھی ایسے معاملات سے تعلق نہیں رہا، باربرا نے کہا۔ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ بات شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے کہی جاتی ہے، عمران نے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ بہرحال اب یہ بات جب کہ مارلن کے اس فکر سے کنفرم ہو گئی ہے جو اسے کیتھرائن سے کی ہے کہ وہ کروڑوں ڈالرز کا بزنس کے سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہتی ہیں کہ اس فارمولا اس کے پاس ہے، اس لیے میرا تجسس ختم ہو گیا ہے، اور چونکہ چیف نے اس مشن سے ہمیں علیحدہ رہنے کا حکم دیا ہے اس لیے اب واقعی میں لاتعلق ہو چکی ہوں۔ البتہ آپ سے میری درخواست ہے کہ مارلن سیدھی سادی سی لڑکی ہے، اس نے نہ جانے کس جھونک میں یہ کارروائی کر ڈالی، آپ اسے اس کی کوئی سزا نہ دیں، باربرا نے کہا۔ تم سزا کی بات کر رہی ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی شان میں ایک زبردست قصیدہ لکھوں، اس سے اپنی معصومیت سے مجھے بھی چکر دے دیا ہے کہ آخر تک میں یہی سمجھتا رہا کہ میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، لیکن اس بار میری نظریں مسلسل دھوکہ ہی کھاتی رہیں، عمران نے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ اوکے، مجھے اجازت، باربرا نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر صفدر اسے چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں خود بھی مارلن کو تلاش کرنا چاہیے، ہم اس فوق کی پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، اگر تم ایسا کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ تم فوق سے زیادہ جلدی اسے ٹریس کر لو گی، عمران نے کہا تو جولیا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ آؤ صالحہ، تم بھی ساتھ چلو، جولیا نے کہا تو صالحہ بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر تو صفدر بھی تمہارے ساتھ جانے کی ضد کرے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں کیوں جاؤں گا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کمال ہے، پسند بھی اس اسٹیج پر آ چکی ہے تمہاری کہ حد سے گزر چکی ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ وہ سبھی سمجھ گئے تھے کہ عمران صالحہ کی وجہ سے صفدر کی بات کر رہا تھا، اور پھر جولیا، تنویر اور صالحہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب ہم 3 درویش باقی رہ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم جا کر اس کیتھرائن سے مل لیں، عمران نے کہا۔ کیتھرائن کیا بتائے گی جب مارلن نے اس سے ملی ہی نہیں؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ مارلن پال کی بھتیجی ہے اور کیتھرائن پال کی بیوی، میری سے کئی بار ملاقات ہو چکی ہے، وہ انتہائی تیز ترار اور گہری عورت ہے اور ہر درجے لالچی بھی، مجھے یقین ہے کہ اسے مارلن کے سارے اڈوں کے بارے میں علم ہوگا، اس لیے اگر اسے لالچ دیا جائے تو وہ یقیناً ایسی جگہوں کی نشاندہی کر سکتی ہے جہاں سے مارلن کو دریافت کیا جا سکے،
عمران نے کہا تو اس بار صفدر اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فوق اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فوق بول رہا ہوں، فوق نے کہا۔ جیرالڈ بول رہا ہوں، مارلن کو کنگ روڈ پر مڈ وے پلازا میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو فوق بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، پھر وہاں سے معلوم کیا کہ وہ کہاں گئی ہے؟ فوق نے کہا۔ جی ہاں، صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ 101 نمبر کے فلیٹ کے اندر بھی دیکھی گئی ہے، لیکن یہ فلیٹ بند ہے اور کسی مادام ریان کے نام پر بک ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ مادام ریان گریٹ لینڈ میں رہتی ہے اور کبھی کبھار یہاں آتی ہے تو فلیٹ میں رہتی ہے، ورنہ عام طور پر یہ فلیٹ بند رہتا ہے، جیرالڈ نے جواب دیا۔ تو مارلن وہاں کیا لینے گئی ہوگی؟ فلیٹ کی تلاشی لینی تھی، فوق نے کہا۔ میں نے پوچھ گچھ سے پہلے تلاشی لی ہے باس، فلیٹ میں دیکھا ہے، جیرالڈ نے کہا۔ تو پھر مارلن کہاں گئی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی اور فلیٹ میں۔ تم نے چیکنگ کی ہے؟ فوق نے کہا۔ یس باس، لیکن کہیں اس کا پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی اسے واپس جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جیرالڈ نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا وہ جن بوت تھی کہ خالی فلیٹ میں گئی اور غائب ہو گئی؟ فوق نے کہا۔ باس، ایک اطلاع ملی ہے، کوئی اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال اطلاع یہی ہے، جیرالڈ نے کہا۔ کیسی اطلاع؟ فوق نے چونک کر پوچھا۔ ریمبو کلب کی کیتھرائن کو بھی مڈ وے پلازا میں دیکھا گیا ہے، لیکن وہ گریٹ لینڈ کے میک اپ میں تھی، جیرالڈ نے کہا۔ فوق بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اچھا، یہ تو واقعی اہم اطلاع ہے، تصدیق کیسے نہیں کی جا سکتی؟ فوق نے جب چونک کر پوچھا۔ باس، پارکنگ بوائے کا خیال ہے کہ وہ کیتھرائن تھی، جیرالڈ نے کہا۔ کیا پہلیاں بھجوا رہے ہو؟ کھل کر بات کرو، فوق نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، پارکنگ بوائے نے مجھے بتایا ہے کہ ایک کار پارکنگ میں آ کر رکی، اس میں سے ایک عورت باہر آئی جو اس کے لیے اجنبی عورت تھی، اور وہ مڈ وے پلازا میں چلی گئی۔ اس کی واپسی کافی دیر بعد ہوئی اور پھر وہ کار لے کر واپس چلی گئی۔ پارکنگ بوائے کا کہنا ہے کہ وہ عورت گو اس کے لیے اجنبی تھی، لیکن اسے شک پڑتا ہے کہ وہ کیتھرائن تھی، لیکن صرف شک تک ہی محدود ہے، جیرالڈ نے کہا۔ اسے کیسے شک پڑا ہے؟ کس بات پر شک ہوا ہے؟ فوق نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پارکنگ بوائے طویل عرصے تک ریمبو کلب میں کام کر چکا ہے، پھر اس کا وہاں کسی سپروائزر سے جھگڑا ہو گیا تو اس نے وہاں کی نوکری چھوڑ کر ابھی چند روز ہوئے یہاں سروس کر لی۔ وہ کیتھرائن کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ کیتھرائن کی ایک عادت ایسی ہے کہ جو صرف کیتھرائن تک ہی محدود ہے، اور وہ یہ کہ کیتھرائن جب بھی کسی کار میں بیٹھتی ہے یا کار سے اترتی ہے تو ایک خاص انداز میں بیٹھتی ہے اور خاص انداز سے ہی اترتی ہے، ایسے انداز میں جیسے اس کے گھٹنوں کے جوڑ کام نہ کرتے ہوں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیتھرائن کی یہی عادت ہے، اور وہ عورت جو وہاں اس کی کار پر آئی تھی وہ پارکنگ بوائے کے سامنے اسی خاص انداز میں اتری اور واپس گئی تو اسی خاص انداز میں بیٹھی تھی۔ اس پر اسے کیتھرائن کی عادت یاد آ گئی اور پھر اسے غور کیا تو اس عورت کا قد و قامت اور انداز بالکل کیتھرائن جیسا تھا، اس لیے اس نے یہ بات کر دی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ صرف ایک اندازہ ہے، جیرالڈ نے جواب دیا۔ کیا پہلے کبھی اسے وہاں کیتھرائن نظر آئی ہے؟ فوق نے پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا، اسے بتایا کہ وہ یہاں چند روز سے ہے، اس لیے اسے ان دنوں میں وہاں اسے کبھی نظر نہیں آئی، جیرالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ عورت جسے وہ کیتھرائن سمجھا تھا وہ پہلے کبھی نظر آئی وہاں؟ فوق نے چونک کر پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ اس عورت کو اس سے پہلی بار وہاں دیکھا تھا، بلکہ میں نے اس سے اس عورت کی کار کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا وہ کار اس سے پہلے ریمبو کلب میں بھی دیکھ چکا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا، جیرالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر یہ سارا کیا گورکھ دھندا ہے؟ مارلن وہاں نظر آئی اور فلیٹ پر گئی، فلیٹ خالی پڑا ہے، کیتھرائن کسی دوسرے میک اپ میں وہاں نظر آئی، فوق نے کہا۔ باس، میرا خیال ہے کہ مارلن یہاں آئی، کیتھرائن کسی اور میک اپ میں آئی، پھر کیتھرائن نے مارلن کو کسی خفیہ راستے سے کہیں اور بھجوا دیا، اس لیے اگر کیتھرائن کو چیک کیا جائے تو شاید مارلن کے آگے کے بارے میں معلومات مل جائیں، جیرالڈ نے کہا۔ کیتھرائن ایجنٹ ہے اور ہم براہ راست اس کے مقابل نہیں آنا چاہتے، میں عمران صاحب کو ساری تفصیل بتا دوں گا، پھر وہ جیسے چاہیں، بہرحال تم تلاش جاری رکھو، فوق نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو فوق نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، عمران بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ فوق بول رہا ہوں عمران صاحب، فوق نے کہا۔ کوئی خاص رپورٹ؟ عمران نے کہا تو فوق نے اسے جیرالڈ سے ملنے والی تمام رپورٹ بتا دی۔ اوہ، یہ تو انتہائی اہم رپورٹ ہے، ہم کیتھرائن سے ملنے اس کے کلب ہی جا رہے تھے کہ تمہاری کال آ گئی۔ وہ تمہارا آدمی جیرالڈ کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ فیلڈ میں ہوگا۔ کیوں؟ فوق نے چونک کر پوچھا۔ اسے کال کر کے کہہ دو کہ وہ مڈ وے پلازا کے سامنے پہنچ جائے،
میں اپنے ساتھیوں سمیت وہیں پہنچ رہا ہوں، میں اسے تفصیل سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں اسے ٹرانسمیٹر کال کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ گیٹ پر آپ کا انتظار کرے گا، فوک نے کہا۔ تو عمران نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کیا تو فوک نے بھی ریسیور رکھا اور میز کی دراز سے اس نے ٹرانسمیٹر نکالا تاکہ جیرالڈ کو ہدایت دے سکے۔ مڈ وے پلازا کے فلیٹ نمبر 101 میں اس وقت عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ موجود تھا۔ جیرالڈ سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی، لیکن جیرالڈ نے انہیں مزید کوئی تفصیل نہ بتا سکا تھا۔ پھر پارکنگ بوائے سے بھی ان کی تفصیلی بات ہوئی تھی، لیکن وہ بھی وہی کچھ بتا سکا تھا جو اس نے پہلے بتایا تھا۔ چنانچہ عمران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس فلیٹ میں آ گیا تھا۔ بند لاک کھولنا اس کے لیے کوئی مشکل ثابت نہ تھا، اس لیے وہ آسانی سے لاک کھول کر فلیٹ میں داخل ہو گئے تھے، لیکن فلیٹ بالکل نارمل حالت میں تھا۔ اوہ اوہ، یہاں حال ہی میں 2 افراد رہے ہیں، اچانک عمران نے چونک کر کہا۔ وہ کیسے؟ کیا کوئی خاص چیز نظر آ گئی ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، ویسے تو پورے فلیٹ پر گرد کی ہلکی ہلکی تہ چڑھی ہوئی ہے، لیکن 2 کرسیوں پر گرد موجود نہیں ہے، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، یہاں کوئی زخمی بھی ہوا ہے، یہ دیکھیں قالین پر خون کے نشانات، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر اور عمران اس کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں واقعی قالین پر جمے ہوئے خون کے نشانات موجود تھے، لیکن چونکہ قالین کا رنگ بھی بھورا تھا اور خون کے دھبے بھی بھورے رنگ کے ہو گئے تھے، اس لیے خاص طور پر غور سے دیکھنے سے ہی نظر آئے تھے۔ اوہ اوہ، یہ دھبے تو باتھ روم کی طرف جا رہے ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اوہ، یہاں کوئی چیز جلائی گئی ہے، یہاں فرش پر جلنے کا نشان موجود ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس کموڈ کرسی کی بھی مرمت حال ہی میں کی گئی ہے، دیکھیں یہ نٹ دوبارہ کسے گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ یہاں کوئی رینچ وغیرہ موجود ہوگا، انہیں کھولو، مجھے ایک اور شک ہو رہا ہے، عمران نے کہا۔ کیسا شک؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ اس باتھ روم کو خصوصی طور پر دھویا گیا ہے، البتہ جلنے کے نشانات پوری طرح صاف نہیں ہو سکے۔ پھر اس کموڈ کرسی کو جس طرح کھولا گیا ہے اور دوبارہ جوڑا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گٹر میں کوئی بڑی چیز ڈالی گئی ہے، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں سر ہلاتے ہوئے باتھ روم سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں واپس آئے تو صفدر کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں مکینیکل کٹ موجود تھی، جبکہ کیپٹن شکیل نے ایک لمبی سی ٹارچ اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ ٹارچ بھی الماری میں موجود تھی، میں نے سوچا کہ شاید گٹر کو چیک کرنا پڑے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر صفدر نے کٹ میں موجود اوزار کی مدد سے کموڈ کرسی کو ہٹایا تو عمران نے کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر اسے جلایا اور گٹر کے اندر چیکنگ شروع کر دی۔ اوہ اوہ، کسی انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نیچے پھینکا گیا ہے، اوہ اوہ، ویری بیڈ، عمران نے کہا۔ کسی انسان کے ٹکڑے کر کے؟ کیا مطلب؟ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بری طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ کوئی رسی لے کر آؤ، میں کمر سے باندھ کر نیچے اتروں گا، پھر ہی صحیح طور پر معلوم ہو سکے گا، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا باتھ روم سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نائلون کی رسی کا ایک بڑا سا بنڈل موجود تھا۔ عمران نے بنڈل کھولا اور اس کا ایک سرا واش بیسن کے ساتھ دیوار میں نصب ٹاول اسٹینڈ کے ساتھ باندھ دیا اور باقی رسی کو اندازے کے مطابق گٹر تک ناپ کر اس نے اپنی کمر سے باندھا اور ٹارچ لے کر وہ اس بڑے سے سوراخ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سوراخ بہرحال اتنا بڑا تھا کہ اس کا جسم سکڑ کر نیچے جا سکتا تھا، کیونکہ یہ کموڈ کرسی عام کرسیوں سے بہرحال بڑی اور چوڑی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد عمران دونوں کنارے پر ہاتھ رکھے اندر کی طرف لٹک گیا اور پھر اندازے سے اسے گٹر کے کنارے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ چند لمحوں بعد وہ گٹر کے اندر موجود تھا۔ اس نے جیب میں رکھی ہوئی ٹارچ نکالی اور اسے آن کر کے اس نے جھک کر نیچے گٹر میں پڑے ہوئے انسانی اعضاء کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گٹر میں پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے انسانی اور ہڈیوں کے کٹے ہوئے حصے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اوہ اوہ، یہ مارلن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، اچانک عمران کی تیز آواز اوپر موجود صفدر اور کیپٹن شکیل کو سنائی دی۔ صفدر، رسی کو پکڑ کر کھینچو، عمران نے کی آواز سنائی دی۔ صفدر کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل نے بھی رسی کو پکڑا اور پھر دونوں نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر رسی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد عمران کے دونوں ہاتھ کناروں پر آ لگے اور پھر عمران بازو کے بل اوپر اٹھتا چلا آیا تو کیپٹن شکیل نے رسی چھوڑ کر عمران کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے باہر کھینچ لیا۔ یہ مارلن ہے، اس کا چہرہ تو کاٹ دیا گیا ہے، لیکن اس کے کانوں میں موجود مخصوص ٹاپس ویسے ہی موجود ہیں، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، عمران نے کمر سے بندھی ہوئی رسی کو کھولتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولا مارلن کی قاتلہ کو مل گیا ہے، لیکن قاتلہ کون ہے؟ صفدر نے کہا۔ یقیناً میک اپ میں کیتھرائن ہی ہوگی،
اب کیتھرائن کو گھیرنا ہے، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ اس فلیٹ سے نکل کر واپس پارکنگ میں پہنچے، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار خاصی تیز رفتاری سے ریمبو کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کیتھرائن اپنے آفس میں موجود تھی کہ آفس کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اوہ پال، تم تو کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے بعد واپس آؤ گے، کیتھرائن نے چونک کر اٹھتے ہوئے کہا۔ کام جلد ختم ہو گیا تو میں واپس آ گیا، لیکن تم اس قدر حیران ہو رہی ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ پال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیران تو میں نے ہونا ہی تھا کہ تم اتنی جلدی واپس آ گئے ہو، میں سمجھی کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے، کیتھرائن نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پال بے اختیار مسکرا دیا۔ تم بتاؤ، یہاں کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ پال نے کہا۔ پال نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں کئی خاص باتیں ہوئی ہیں، کیتھرائن نے کہا تو پال بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ پال نے چونک کر پوچھا۔ تمہاری بھتیجی مارلن نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے کلب کی بجائے کسی علیحدہ جگہ پر ملنا چاہتی ہے، اور کروڑوں ڈالر کی بزنس کا سوال ہے، بجائے کسی علیحدہ جگہ۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے اس سے بہت پوچھا لیکن اس نے فون پر بتانے سے انکار کر دیا، تو میں نے اسے رہائش گاہ پر بلا لیا اور میں خود وہاں چلی گئی، لیکن میں 2-2.5 گھنٹے وہاں بیٹھی رہی، لیکن وہ نہ آئی اور نہ ہی اس کا کوئی فون آیا، تو میں واپس آ گئی۔ میں نے اس کی رہائش گاہ پر فون کیا لیکن وہاں کوئی فون اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا، نہ جانے مارلن میرے پاس آنے کی بجائے کہاں چلی گئی، کیتھرائن نے کہا۔ کروڑوں ڈالر بزنس کا سوال، اور مارلن، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مارلن تو اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، پال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن پھر برائٹ لائٹ کی باربرا کا فون آیا، وہ شاید مارلن کی نگرانی کرا رہی تھی، اور اس کے فون چیک کرائے کہ اسے فون پر مارلن اور میرے درمیان ہونے والی بات چیت کا علم ہو گیا، اور اس نے مجھے فون کیا کہ مارلن کہاں ہے اور اسے تم سے کیا کہا ہے۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی کہ وہ میرے پاس آئی ہی نہیں، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر مارلن آئے تو میں اسے اطلاع کر دوں، کیتھرائن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ باربرا اور وہ تو دونوں گہری دوست ہیں، یہ مارلن کسی چکر میں پھنس گئی ہے، نانسنس، میں معلوم کرتا ہوں، پال نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور پہ کسی کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دو تاکہ میں بھی سن سکوں، کیتھرائن نے کہا، تو پال نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن کوئی ریسیور نہ اٹھا رہا تھا۔ مارلن موجود نہیں ہے، یہ احمق لڑکی یقیناً کسی بڑے چکر میں پھنس گئی ہے، پال نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ریمبو کلب سے پال بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے بات کراؤ، پال نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، لارڈ پیٹرک بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ پال بول رہا ہوں، میں ابھی واپس آیا ہوں، تو مجھے کیتھرائن نے بتایا کہ میری بھتیجی مارلن کسی چکر میں پھنس گئی ہے، پال نے کہا، اور پھر کیتھرائن نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ اس نے دہرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ باربرا کو شک ہے کہ فارمولا مارلن کے پاس ہے، دوسری طرف سے لارڈ پیٹرک نے کہا۔ فارمولا؟ کیسا فارمولا؟ پال نے چونک کر کہا۔ تمہیں تھوڑی سی تفصیل بتانا ہی پڑے گی، لارڈ پیٹرک نے کہا، اور پھر اس نے تفصیل بتانا شروع کر دی، تو پال کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ اوہ، اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ باربرا کو مارلن پر شک ہے؟ نہیں، مارلن ایسی لڑکی نہیں ہے، اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ پھر فوراً باربرا کو بتا دیتی، یہ سارا چکر اس عمران کا چلایا ہوا ہوگا، میں جانتا ہوں اسے، پال نے کہا۔ میں نے بھی یہی سمجھا تھا اور میں نے عمران کو کہہ دیا تھا، تو عمران نے جو جواب دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے لا علم ہے، اور اب جبکہ میں نے اس فارمولے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو پھر عمران کو واپس چلے جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ ابھی تک یہاں موجود ہے اور اس نے باقاعدہ رہائش گاہ لے رکھی ہے، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ اس کا فون نمبر مجھے دو، میں اس سے خود بات کرتا ہوں، پال نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، شکریہ، پال نے کہا اور کیڈل دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ یہ لوگ بھی موجود نہیں ہیں، پال نے ریسیور کو کیڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ مارلن ایسی لڑکی تو نہیں ہے، پھر کیوں اس خوفناک چکر میں پھنس گئی، کیتھرائن نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ بہت برا ہوا ہے، اب مارلن کو تلاش کرنا پڑے گا، کہیں عمران نے اسے پہلے تلاش کر لیا تو اسے ختم بھی کر سکتا ہے، پال نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو پال نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پال نے تیز لہجے میں کہا۔ روڈی بول رہا ہوں باس، کاؤنٹر سے 3 افراد آئے ہیں، مادام سے ملنا چاہتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ مادام کو پرنس آف ڈھمپ کا حوالہ دے دیا جائے۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی تھی، پرنس آف ڈھمپ؟ اوہ ٹھیک ہے، انہیں فوراً آفس میں پہنچا دو، پال نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران خود ہی آ گیا ہے، یہ اچھا ہوا، پال نے کیتھرائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کیتھرائن نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اسے بھی باربرا کی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ مارلن نے تمہیں ملنے کے لیے کال کی ہے، اور باربرا تو فون تک ہی محدود رہ گئی، جبکہ عمران خود یہاں آ گیا، پال نے کہا تو کیتھرائن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور 3 مقامی اندر داخل ہوئے۔ کیا ضرورت تھی میرے پاس میک اپ میں آنے کی؟ پال نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیتھرائن بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں پال سے زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاؤں مادام کیتھرائن کو، ایک آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پال بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پال سے زیادہ خوبصورت تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیتھرائن نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پال ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، تو خوبصورتی کا معیار اب اس حد تک گر چکا ہے کراس میں، اس آدمی نے جو عمران تھا بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور پال ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ میرے ساتھی ہیں، اور یہ پال ہے، اور یہ مادام کیتھرائن، پال کی بیوی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے پال اور کیتھرائن کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور پھر پال سے مصافحہ کر کے وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم کب آئے ہو؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ملک سے باہر گئے ہوئے ہو اور 1 ہفتے تک واپسی نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں، میں گیا تو ایسے ہی تھا، لیکن کام خلاف توقع جلدی ختم ہو گیا، اس لیے واپس آ گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی آیا ہوں، اور پھر یہاں آتے کیتھرائن نے مجھے مارلن کے بارے میں بتایا تو میں بے حد پریشان ہوا۔ میں نے لارڈ پیٹرک سے بات کی، تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے اور دوست بھی، اس لیے اس نے مجھے تفصیل بتا دی۔ اس نے مجھے تمہاری رہائش گاہ کا فون نمبر بھی بتا دیا۔ میں نے وہاں تمہیں کال کیا لیکن گھنٹی بجتی رہی، لیکن اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے۔ پہلے تمہارے لیے میں جوس منگوا لوں، پھر بات ہوگی، پال نے کہا۔ میں منگواتی ہوں جوس، کیتھرائن نے کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ کیا تمہیں یقین ہے عمران کہ فارمولا مارلن کے پاس ہے؟ حالانکہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اور نہ اس کا ایسے معاملات سے کوئی تعلق ہے، پال نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب جو واقعات سامنے آئے ہیں انہوں نے مجھے خیال بدلنے پر مجبور کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ کیسے واقعات؟ پال نے چونک کر پوچھا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے میں جوس کے 3 گلاس رکھے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک گلاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا۔ پال، مسئلہ یہ ہے کہ فارمولا بے حد اہم ہے، اور ہم نے بہرحال فارمولا واپس لے کر جانا ہے، عمران نے جوس سپ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فارمولا اہم ہے یا نہیں ہے، بہرحال وہ تمہارا ہے۔ اب جب کہ برائٹ لائٹ بھی راستے سے ہٹ گئی ہے تو تم بے شک لے کر چلے جاؤ فارمولا، لیکن تم ایسی بات مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ پال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فارمولا تمہاری بیوی کیتھرائن کے پاس ہے، عمران نے کہا تو دوسرے لمحے پال اور کیتھرائن دونوں اس طرح اچھلے جیسے ان کے پیروں تلے اچانک بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں کیتھرائن؟ پال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو فارمولے کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو اب تم نے لارڈ پیٹرک سے کی تو میرے علم میں آئی، باربرا نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، کیتھرائن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کنگ روڈ پر مڈوے پلازا میں تمہارا فلیٹ نمبر 101 ہے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے اس بار براہ راست کیتھرائن سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا فلیٹ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہے؟ میرا کوئی فلیٹ نہیں ہے مڈوے پلازا میں، بے شک پال سے پوچھ لو، کیتھرائن نے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمران؟ مجھے معلوم ہے کہ وہاں کیتھرائن کا کوئی فلیٹ نہیں ہے، پال نے اور زیادہ حیرت بھری لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ فلیٹ گریٹ لینڈ کی مس ریان کے نام سے خریدا گیا ہے، اور مس ریان کبھی کبھار وہاں جاتی ہیں، لیکن مس ریان دراصل کیتھرائن ہے اور یہ میک اپ میں وہاں جایا کرتی ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میرا وہاں کوئی فلیٹ نہیں ہے تو تم خواہ مخواہ بکواس کیے جا رہے ہو، نان سینس، کیتھرائن نے یکلخت غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ کیتھرائن، اس میں اتنا چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران کو میں جانتا ہوں، یہ بغیر کسی وجہ کے کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا۔ عمران، تم کھل کر بات کرو، پال نے کیتھرائن کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور پھر عمران سے مخاطب ہو گیا۔ لیکن اسے یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دے؟ کیتھرائن نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر پال یہاں موجود نہ ہوتا کیتھرائن، تو اب تک تم سب کچھ بتا بھی چکی ہوتی، میں پال کا لحاظ کر رہا ہوں، عمران نے بھی اس بار قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران، میں کیتھرائن کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، بہرحال اتنی بات کنفرم ہے کہ اس کا مڈوے پلازا میں کوئی فلیٹ نہیں ہے، اور کوئی بات ہو تو کرو، پال نے بھی اس بار قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے عمران کی یہ بات ناگوار محسوس ہوئی تھی جس میں اس نے کیتھرائن کو دھمکی دی تھی۔
تمہارے لیے میرے پاس انتہائی بیڈ نیوز ہے پول، تمہاری بھتیجی مارلن کی لاش کے ٹکڑے اس فلیٹ کے باتھ روم کے نیچے گٹر میں موجود ہیں۔ عمران نے کہا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کیا مطلب؟ پول نے یکلخت اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یکلخت بگڑ گیا تھا، جبکہ کیتھرائن کا منہ اس طرح کھل گیا تھا جیسے وہ چیخ مارنا چاہتی ہو، لیکن چیخ اس کے منہ میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ میں درست کہہ رہا ہوں اور مجھے اس پر بے حد افسوس ہے۔ ویسے تمہیں بتا دوں کہ ہم ابھی وہاں سے سیدھے یہاں آ رہے ہیں، عمران نے کہا تو پول یکلخت کرسی پر اس طرح بیٹھا جیسے بہت رنج ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر انتہائی حزن و ملال کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوہ اوہ ویری بیڈ، مارلن بیچاری، اوہ یہ کیا ہو گیا؟ کس نے ایسا کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا ہے؟ پول نے انتہائی گریہ کرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مارلن جیسی سیدھی سادی لڑکی کو کون مارے گا؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، یکلخت کیتھرائن نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی لاش کی ہڈیوں کو اس انداز میں کاٹ کر گٹر میں پھینکا گیا ہے کہ اسے پہچانا نہ جا سکے، لیکن اسے کانوں میں جو مخصوص ٹاپس پہن رکھے تھے وہ ابھی اس کے کانوں میں موجود ہیں، اور میں نے چونکہ یہ مخصوص ٹاپس مارلن کے کانوں میں دیکھے تھے اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ مارلن ہی کی لاش ہے، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ ٹاپس تو ظاہر ہے ایک جوڑی نہیں بنائے جا سکتے، پول نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ یہ ٹاپس بازار سے نہیں خریدے گئے اور نہ ہی کسی کمپنی نے انہیں بنایا ہے، بلکہ یہ ٹاپس اس کمپنی کے مونوگرام کے بنائے گئے ہیں جس کمپنی میں وہ کام کرتی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ لیکن تم وہاں کیسے پہنچ گئے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہاں اس کی لاش گٹر میں موجود ہے؟ اور تمہیں کیتھرائن پر کیسے الزام لگا دیا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ کیتھرائن نے ایسا کیا ہے؟ جبکہ میں جانتا ہوں کہ کیتھرائن تو مارلن سے بے حد محبت کرتی ہے، وہ تو اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہے، اور شاید اس لیے مارلن نے کیتھرائن کو فون کیا ہوگا، پول نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیتھرائن کو وہاں دیکھا گیا ہے، یہ بات حتمی ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، بالکل غلط ہے، یہ سب بالکل غلط ہے، میں وہاں نہیں گئی، کیتھرائن نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ کیتھرائن تم پول کی بیوی ہو، اور اگر تم نے مارلن کو ہلاک کیا ہے تو بہرحال پول خود ہی تم سے نبٹ لے گا۔ مارلن اس کی بھتیجی ہے اور تم اس کی بیوی، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، لیکن وہ فارمولا ہمارا ہے جو تم نے مارلن سے حاصل کیا ہے، اور فارمولا ہم نے واپس لے کر جانا ہے، اس لیے تم وہ فارمولا مجھے دے دو، ہم واپس چلے جائیں گے، ورنہ پول بھی جانتا ہے کہ ہم فارمولا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کا علم ہے تو تم کیوں مسلسل مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ پول میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مارلن سے ملی ہوں اور نہ ہی مجھے اس فارمولے کا علم ہے، کیتھرائن نے کہا۔ عمران پہلے تو میرے ساتھ چلو اس فلیٹ پر، میں اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، پول نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سوری پول، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، تم بے شک چیک کر لو، ہم نے فارمولا حاصل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ تم پہلے میرے ساتھ چلو تاکہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کی تصدیق کی جا سکے، یہ مسئلہ بعد میں بھی نپٹایا جا سکتا ہے، پول نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن کیتھرائن میرے ساتھ جائے گی، عمران نے کہا۔ میں تمہارے کہنے کے باوجود بھی وہاں جاؤں گی، مارلن کو میں اپنی بیٹی کی طرح عزیز سمجھتی ہوں، کیتھرائن نے کہا، تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔